بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد۔ ویورز، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ دوست ہوتے ہیں جو اپنے کیس کو، اپنے معاملات کو خود ہی خراب کرتے ہیں اور پھر اس کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہی کام جو ہے وہ میاں نواز شریف نے کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے چلتی گاڑی میں ٹانگ دے دی ہے اور گاڑی ان کی ٹانگ کے اوپر سے گزر گئی ہے، اور اب وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھیں، رستہ تلاش کریں، لیکن بعض معاملات میں زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ پھر ٹانگ کاٹنا پڑتی ہے۔ تو یہ سیاسی ٹانگیں کھینچنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور خبر اس میں یہ ہے، بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر کی آپ کو سناؤں، سیدھا مدعے پہ آ جاتا ہوں۔ 2-4 منٹ صرف آپ کے چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ پاکستانی سیاست ہے، یہ کسی وقت بھی اونٹ کسی کروٹ بیٹھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بات چیت کر رہی تھی، نواز شریف سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، جے یو آئی فے سے بھی۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے سے کافی حد تک معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے ہیں، اور ان معاملات کی روشنی میں پیپلز پارٹی کو کیسز میں ریلیف مل رہا ہے، اور جے یو آئی فے کو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی نصیب ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، ان کے ساتھ بات چیت دوستوں کی بڑی اچھی چل رہی تھی، لیکن نواز شریف نے اچانک ایک ایسا بڑا مطالبہ کر دیا، ایسا حیران کن مطالبہ کیا کہ جو مذاکرات کار تھے وہ بھی حیران رہ گئے، اور پھر انہوں نے اس مذاکرات کے راستے کو فی الحال بند کر دیا ہے، کیونکہ وہ بات ہی نواز شریف نے ایسی کر دی۔ انہوں نے سیدھی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ میں تو ووٹ کو عزت دینے والی جو بات ہے اس کے اوپر نہ صرف قائم ہوں، بلکہ اب تو آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، جو فوجی قیادت ہے، یہ سر عام معافی مانگے ٹی وی پر آ کے، یا بیان جاری کرے کہ ہم اس کو لے کر آئے تھے عمران خان کو، اور یہ بہت بڑی غلطی تھی، ہم سے بلنڈر ہوا، ہمیں معاف کر دیا جائے، اور نواز شریف کی جو سزا تھی وہ غیر قانونی تھی۔ تو ان دوستوں نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، جو مذاکرات کروا رہے تھے کانوں کو ہاتھ لگائے، انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں، ایسا تو نہیں ہے، تو آپ اتنا بڑا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر بات چیت بند ہو گئی، اور اعلیٰ جو عسکری حلقے ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کی اس بات کا بڑا برا منایا، اور شہباز شریف تک اپنے انہوں نے ریمارکس پہنچائے ہیں کہ ایک طرف آپ ہم سے ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، خود ہم سے رابطے کر رہے ہیں، اور آپ کے بڑے بھائی جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی میاں صاحب کی اس بات سے ناخوش ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آپ خود بات چیت کرنا چاہ رہے تھے، آپ سے بات چیت کے لیے رابطہ کیا، اور آپ نے اتنی بڑی شرط رکھ دی۔ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے سے طے شدہ بات تھی اس کو اوپر وہ قائم رہے، اور اسی جو طے شدہ بات کا ایک بڑا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہیں کہ نواز شریف کا جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے اس کو عدالت کے ذریعے ہی ختم کیا جائے گا، اور کوئی نیوٹرل بندہ اپیل کرے گا۔ وہی ہوا نہ، کیونکہ نواز شریف اس کے اوپر درخواست دینے کو سپریم کورٹ کو تیار نہیں تھے، اپیل کرنے کو بھی تیار۔ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، عدلیہ نے کی ہے، اعلیٰ عدلیہ نے کی ہے، اس وقت کے ججز نے کی ہے، تو یہ خود ہی کریں۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپیل کریں، انہوں نے منع کر دیا، نواز شریف نے انکار کر دیا، تو کسی تیسرے بندے سے یہ درخواست دلوائی گئی، احسن گون آپ جانتے ہیں، انہوں کے ذریعے درخواست دلوائی گئی۔ لیکن ساتھ ہی نواز شریف کا یہ مطالبہ رکھ دینا کہ فوجی قیادت اور انٹیلیجنس قیادت اس وقت کی معافی مانگے، تو انہوں نے کہا جی یہ کیسے پاسبل ہے، کس قسم کی آپ شرائط رکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کے، کیونکہ فوج کا تو اس کے حوالے سے سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ عدالتوں نے کیا، فوج ہمیشہ حکومت کے ماتحت ادارہ ہوتی ہے، ڈی جی ایس پی آر اس بارے میں بتا چکے ہیں، لیکن نواز شریف کے دماغ میں اور سر میں یہ بات سوار ہے
کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا اس کے پیچھے فوج تھی. تو وہ جو مذاکرات کار تھے، جو دوست تھے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اب بات چیت آپ کے کہنے پہ، آپ کے بھائی کے کہنے پہ، آپ کے لوگوں کے کہنے پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور ہم اس بات کے اوپر بھی آپ کو قائل کرنے میں، کوشش کرنے میں یہ کر لگے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ اگر عدم اعتماد لے کر آئیں گے تو ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ضمنی انتخاب کے نتائج آپ نے دیکھ لیے، ہم نیوٹرل رہے. بلدیاتی انتخابات آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں ہم نیوٹرل رہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس قسم کی آپ شرائط رکھیں گے تو بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. تو فی الحال بات چیت جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے. یہ ایک بڑی خبر تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ نیوز ٹو یو دیکھتے رہیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.